السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسائی عید مناتے ہیں، کرسمس ڈے ان کا ایک تہوار کا دن ہے، ان کا عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن ہے؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت اس دن یعنی 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، مورخین نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے باوجود اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس دن کو نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دورہ نبوت میں منایا گیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد 300 سال تک منایا گیا۔ اس کے بعد جو تھا، کچھ لوگوں نے اس دن کو خاص کر لیا، اس میں خاص تو عبادت کے لیے ہی کیا گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں خرافات ہوتی گئی، تبدیلیاں آتی گئی، اور اب اس میں نہ تو کوئی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی درس و تدریس، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک ان کا تہوار بن گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود سب سے غلط جو بات ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ حالانکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں شتمنی بنو آدم وما ينبغي له ان يشتمنی وکذبنی بنو آدم وما ينبغي له ان يکذبنی۔ شتمنی بنو آدم، گالی دیتا ہے مجھے ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے سکے۔ وکذبنی ابن آدم، اور جھٹلاتا ہے مجھے ابن آدم، حالانکہ وما ينبغي له، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ ان یکذبنی، کہ وہ مجھے جھٹلا سکے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ تو آقا نے جواب دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے، حالانکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اس کی ماں بھی کوئی نہیں، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے باوجود کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے تو گویا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور اللہ نے جب کہا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اس کو جھٹلا کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم نے اللہ کو گالی دی اور ہم نے اللہ کو جھٹلا بھی دیا۔ تو دیکھیں، جب ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خوشی میں برابر کے شریک ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو گویا کہ ہم یعنی مسلمان، ہم بھی ان کے جھوٹ میں اور ان کی گالی میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے موقع پر عیسائیوں کو گفٹ دینا، ان سے گفٹ لینا یا کیک کاٹنا یا ان کے ساتھ مل کر کیک کھانا، خوشیاں منانا ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم یہود و نصارہ کے اتنے پیروکار کیسے بن گئے اور کیوں؟ آخر وہ نظریات بھی ان کے جو واضح طور پر کفر پر مبنی ہیں، ہم ان کی بھی پیروی کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں، ہم چاہے انجمن تاجران کے صدر ہی کیوں نہ ہو، یا ہم کوئی بہت بڑے سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ دیکھیں، کرسمس کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی عیسائیوں کے عقیدے کو پروموٹ کرنے میں، ان کو وہ مبارکباد دینے میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھیں، دیکھیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ اگر نہیں آپ پڑھ سکتے تو آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ واحد وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا،
یعنی بہت چھوٹے سے تھے جب انہوں نے بول کر اپنی والدہ کے لیے گواہی دی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا کیے گئے تو لوگوں نے ان پر تہمت لگائی. جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ ابھی کچھ دنوں کے ہی تھے، انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی. تو وہ گواہی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتنی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی خوشی میں، ان کے کسی ایسے تہوار میں ایک انڈا لے کر بھی شامل ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی کافر ہے جتنا کہ کافر کافر ہے. جب ہم ان کے کسی ایسے عقیدے میں، کسی ایسے کام میں جو کہ ان کے دین کے، ان کے مذہب کے خلاف ہوتا ہے، جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم بھی گویا کہ کافر ہو گئے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ غیر مسلم کے کسی ایسے قول یا فعل یا ان کی خوشی یا ان کی غمی، کوئی ایسی خوشی غمی جس کو وہ دین کا حصہ سمجھ کر مناتے ہیں نا، اس میں شامل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اسلام کیسا خوبصورت مذہب ہے، اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں مکمل ضابطۂ حیات سکھاتا ہے، جو ہمیں ہر حال میں رواداری کا سبق دیتا ہے. اور یہ رواداری بھی ہمیں اسلام سے ہی سیکھنی ہے. یہ رواداری ہمیں سیکھنی ہے آمنہ کے در یتیم محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کہ غیر مسلم سے یا مغرب ممالک سے. دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم ممالک میں، کسی مسلم ریاست میں رہتا ہے اور وہ جزیہ یا ٹیکس بھی دیتا ہے تو اسلام لازم ہے کہ مسلمان اس کو تحفظ دیں. ٹھیک ہے، مسلمان اس کو قتل بھی نہیں کر سکتے. تم غیر مسلم سے دنیاوی یا معاشی معاملات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن مذہبی امور کے اندر غیر مسلم کے شعار کو اختیار کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اب چاہے وہ کرسمس کی صورت میں ہو یا ہولی دیوالی کی صورت میں یا بتوں پر کوئی چڑھاوا چڑھانے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت اسلام کسی غیر مسلم کے ایسے قول یا فعل میں یا ان کے ایسے کوئی غمی خوشی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتا جس کو وہ مذہب کا حصہ سمجھ کر مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کے حدود کو سمجھنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.